امام کائنات نے نمازاں پڑھیاں نے اور سونے نبی نے مدینے دے اندر نمازاں پڑھائیاں نے تے آپ نے قانون کی بیان کیتا میں آپ نے ایک ثابتہ کی کسوٹی تے معیار کی رکھیا میں امام کائنات نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی نمازاں انج پڑھیا کرو جویں محمد نو پڑھ دیاں ویندے ہو سبحان اللہ اور نمازاں انج پڑھیا کرو جویں نبی پاک نو پڑھ دیاں ویندے ہو اے ہوئی اہل حدیث دا ترہ امتیاز کہ اہل حدیث جناب علی نمازاں دیاں کتاباں ترتیب دیندا ہے اے نہیں لکھدا اے حنفی نماز ہے اے نہیں لکھدا اے قادری نماز ہے اے نہیں لکھدا اے جعفری نماز ہے اے نہیں لکھدا جناب علی سول وردی نماز ہے اے نہیں لکھدا اے فلانے دی نماز ہے اہل حدیث کتاباں لکھدا تے کی کردا میں کہندا اے صلاۃ الرسول سبحان اللہ مولانا صادق سیال کوٹھی نے کتاب لکھی علیہ الرحمہ نے نام صلاۃ الرسول رکھیا رسول اللہ دی نماز ہے مولانا عطا اللہ حنیف نے جناب علی کتاب ترتیب دیتی ہے اور نماز دا نام کی رکھیا وے پیارے رسول کی پیاری نماز پیارے رسول کی پیاری دعائیں آئیے ذرا غور کر دے جانا ہے اور دارالسلام تو کتاباں چھپ دیاں نے نماز محمدی ہے اور دارالندرس تو کتاباں چھپ دیاں نے نماز نبوی ہے اودی وجہ کی ہے اہل حدیث کا پیار ہے اہل حدیث کی محبت ہے اور جڑی نماز اور میرے سونے محمد کی نماز دے نال مطابقت نہ کرے اہل حدیث سے نزدیک اور سجدہ سجدہ ہی نہیں اور رکوع ہی نہیں اور قیام ہی نہیں اور دی وجہ کہ اہل حدیث نے سبق ہی کو پڑھی ہے اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا
مولاکم۔ انتہائی قابل قدر معزز سامعین حضرات، ماشاءاللہ تسی احباب میرے تو قبل بڑے ہی دل نشین اور پیارے انداز نال اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالہ نال گفتگو سماعت فرما رہے سو۔ اللہ پاک حضرت حافظ صاحب دے علم و فضل دے اندر بہت ساریاں برکتاں نازل فرمائے۔ میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، قابل شد احترام بزرگوں، میری ماں بہنوں، عزیز بیٹیوں، دین اسلام ایک کامل مکمل اکمل دین ہے کہ جس کے اندر کسی قسم دی کمی بیشی دی گنجائش موجود ہرگز نہیں۔ اس دین دا خاصہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے، اے میرے محبوب پیغمبر، اساں تواڈے تے اس دین نو مکمل کر دیتا ہے اور اسے ہی دین اسلام نو تواڈے واسطے پسند کر لے۔ اور یہ دین اسلام ہے کیا؟ میرے عزیزو، ایک سادہ جہا مفہوم کہ دین اسلام وحی الہی دا نام ہے، یعنی اسلام دے جو قوانین نے، جو ضابطے نے، جو قاعدے کلیے نے، اس زمین تے کسے نہیں بنائے۔ اسلام نو، دین اسلام نو زمین تے سمجھایا تو گیا ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ علماء کتاباں بھی لکھ دینے، بیانات بھی کر دینے، تدریس بھی ہوندی ہے، سارے سلسلے جاری نے اور جاری رہن گے انشاءاللہ۔ لیکن دین اسلام کسی نو اختیار نہیں کہ اس دین نو اپنی طرفوں مرتب کرے، بلکہ دین اسلام وحی الہی دا نام ہے۔ اور وحی الہی دو چیزاں نے، ایک اللہ دا قرآن ہے اور ایک نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے۔ یعنی قرآن و حدیث یہ ہوئی دین اسلام ہے۔ ہن اسی لوگ اعمال کرنے ہیں، عقیدہ اپنانے ہیں، نیکیاں کرنے ہیں، صوم و صلاۃ دی پابندی کرنے ہیں۔ مقصد کی ہے کہ اللہ پاک راضی ہو جان اور اسی صحیح معنیاں دے اندر دین اسلام نو اپنانے والے بن جائیں۔ میں سمجھنا کہ بہت بڑا مقصد ہے، لیکن میرے عزیزوں ایک بڑی کوتاہی ہے اور اچھیاں خاصیاں لوگاں دے اندر جو نبی پاک دے نال پیار اور محبت دا دعویٰ بھی کردے نے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نام دے نعرے بھی بلند کردے نے، اپنے آپ نو مومن اہل و سنہ بھی کہلواندے نے۔ کمی کیا ہے کہ دین اسلام دے جو قوانین نے، جو مسائل نے اور دین اسلام دے جو بنیادی احکامات نے،
انہاں دا طریقہ کار اپنی پسند دا اختیار کر دے، جبکہ دین ایک محفوظ قلعے دا نام ہے۔ جس طرح کہ نماز اللہ پاک دا حکم ہے، قرآن سارا پڑھیا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ لوگوں نماز ادا کرو۔ یہ نماز اللہ پاک نے یہ حکم نازل فرمایا ہے، یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کا حکم رب ذوالجلال نازل فرمان، پھر او دا جو طریقہ کار ہے وہ مقرر نہ کیتا جائے؟ زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، دیگر اعمال صالحہ نے، یہ ممکن ہی نہیں کہ شریعت اتنی کمزور نہیں، دین اسلام کوئی نامکمل شے نہیں کہ او دے اندر مکمل طور تے ضابطہ پیش نہ کیتا جائے، بلکہ اگر نماز کا حکم نازل ہویا ہے نا تے نماز دی وحی یا حکم کدے تے نازل ہویا ہے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ، پڑھ لو درود پاک، ذرا تھوڑی ہمت کرو، اجے کہڑا کوئی ٹائم ہویا ہے، اجے تو میرا خیال 10 نہیں بجے ہیں، اتنے تو 5:15 ہو گئے نے۔ چیمہ صاحب نے مزید نشاندہی فرما دیتی ہے جی، اس واسطے یہ نہیں ہن پتہ بھی یہ 5:15 مغرب دا ٹائم ہے یا صبح فجر دا ٹائم لاگے ہونے والا ہے۔ چلو ماشاءاللہ، یہ خوش طبی ہے نا جی، یہ کوئی نہیں۔ باہر کیف چلو اسے بہانے متوجہ ہو گئے ہو، اللہ پاک تانوں توجہ نال بیٹھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں کی عرض کر رہا کہ نماز دا حکم، نماز سے متعلقہ جو وحی یا نماز دا انج کہہ لو تحفہ، نبی پاک سفر معراج تو واپسی تے لے کے آئے نے۔ ہن رسول اللہ تے یہ طریقہ نازل ہویا ہے، تدے تے آپ نے پھر فرمایا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اونج پڑھنی جی مینوں پڑھ دیا نو، بولو جی مینوں پڑھ دیا نو ویکھ دیو۔ معلوم کی ہویا کہ جیڑا بندہ اسرا نہ پڑھے گا او دی نماز قابل قبول، ذرا ہمت کری جاؤ، او دی نماز قابل قبول۔ عقیدہ توحید جو دین اسلام دی بنیاد اساس ہے، یہ بارے حکم کی ہے کہ توحید اس انداز نال اپناؤ کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی، آپ نے وعظ کیتا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس توحید باری تعالیٰ نو لوگاں دے سامنے پیش کیتا، چے جائے کہ او دے اندر تسی اصلاحات کرنیاں شروع کرتے ہو۔ کئی بندے جڑا شریعت دا حکم ہوندا ہے نا، کتاباں چ بھی مولویاں نے لکھیا ہے کہ فلاں حدیث کا جواب دینے کے لیے مجھے اتنا وقت لگا۔ کملی گل ہے نا، حدیثاں جواب دین واسطے تے نہیں نا، جڑی گل ثابت ہو جائے صحیح سند دے نال کہ واقعتاً رسول اللہ دی حدیث ہے، او دا جواب نہیں دیدا، بلکہ او دے تے کی کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ او دے تے کی کرنا ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، او دے تے عمل کرنا، ادا نام ایمان دی شائستگی ہے۔ اس واسطے جو وحی الہی نازل ہوئی ہے نا، ادا جواب نہیں دینا، انہوں سمجھنا ہے اور سمجھ کے ادھے تے عمل کرنا ہے۔ لیکن سمجھنے دا طریقہ کار کی ہونا چاہیے؟ اللہ دے قرآن تو سمجھ لو، نبی پاک دے فرمودات تو سمجھ لو، اور جب تک سونے نبی دی حدیث نو قرآن پاک دے نال وابستہ نہ رکھو گے، نہ چھوڑو گے،
اس وقت تک گمراہی دے اندیشے، اس وقت تک بڑے بڑے گمراہی دے گڑے آؤں گے، بڑے بڑے ٹھیڈے لگن گے۔ آئیے ذرا غور کر دے جانا، اللہ پاک نے ایک معیار پیش کیتا ہے۔ قرآن حکیم دی جو آیا مقدسہ خطبہ مسنونہ دے کچھ الفاظ دی ادائیگی تو بعد اللہ پاک دی توفیق نال میں تلاوت کی تھی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے اس مقام تے ایسی حقیقت نو وعدے کیتا، ذرا غور کرنا۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ پاک نے فرمایا کائنات دے مومنو، ایک اللہ دی اطاعت کرو، رسول محترم دی اطاعت کرو، قرآن دا کہنا تسلیم کر لو، نبی پاک دیاں احادیثاں نو تسلیم کر لو، پیغمبر دے جڑے فرامین نے جناب علی انہاں نو اپنے دل و جان دے نال لگا لو۔ اور آئیے ذرا غور کرنا، قانون کیا ہے، میرے مالک دی طرفوں ضابطہ کیا ہے؟ آسمان تو پیغام آ رہی ہے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ۔ اللہ پاک نے فرمایا کدھرے اپنے اعمال ضائع نہ کر بیٹھنا۔ اللہ اکبر، کدھرے اپنے اعمال ضائع نہ کر بیٹھنا کی مطلب؟ جنہ عملاں دے اندر دنیا دے اندر رہنے والو اللہ تے او دے رسول دی اطاعت دا جذبہ نہیں جے، جنہ عملاں دے اندر رسول اللہ دی اطاعت دا نکھار نہیں جے، اس گل نو یاد رکھنا۔ اور سارے دے سارے اعمال بظاہر جتنے بھی مسین ہو، بظاہر جناب علی جتنے بھی مشقت بھرے ہو، انہاں دا کوڈی مول نہیں، ردی دی ٹوکری دے اندر چھوڑ دیتا جاندا ہے۔ ذرا بات نو توجہ دے نال سمجھنے دی کوشش کرنا۔ دین اسلام دی یہ جڑی عمارت کھڑی ہے نا، نجات واسطے اللہ پاک نے دو چیزاں رکھیاں نے۔ دو چیزاں کیڑیاں نے؟ ایک ایمان ہے اور ایک عمل صالح ہے۔ ایمان جدے اندر توحید دا عقیدہ، آخرت دا عقیدہ، انبیاء دی صداقت دا عقیدہ، اشارے عقائد ایمانیات، اور دوسری بات نیکیاں کرنیاں، اعمال صالح کرنے، جدے اندر نماز بھی آ گئی، جدے اندر روزہ بھی آ گیا، جدے اندر زکوٰۃ، حج، کتاب اللہ دی تلاوت، ذکر، اذکار، اصحال ثواب، سارے طریقے وہ اندر جناب علی شامل نے، محیط نے۔ ذرا غور کر دے جانا، اور جیڑا بندہ انہاں طریقیاں نو سامنے رکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بیان کیتے ہوئے، اور انہاں طریقیاں دے مطابق ایمان قبول کردا ہے تے نیکیاں کردا جا رہا ہے، آیا او دا ایمان بھی فائدے مند ہے۔ وگرنہ جناب علی ایسا ایمان جس ایمان دے اندر اے شرط نہ ہوئے، جس ایمان دے اندر اے قانون تے ضابطہ نہ ہوئے جڑا نبی پاک نے مقرر کیتا ہے، آسمان والے دے نزدیک اس بندے دا ایمان ہی قابل قبول نہیں جے ہویا کردا۔ میں اپنے کولوں بات نہیں جے کر رہا، رب دا قرآن ذرا دل لگا کے سماعت کرنا۔ اللہ پاک نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ پاک نے فرمایا جڑے لوگ ایمان دی دولت دے نال مالا مال ہو چکے نے، اور ایمان دے اندر ظلم دی ملاوٹ نہیں کردے، اور ایمان تے ظلم نو خلط ملط نہیں کردے، دونوں دا فرق کردے جا رہے نے۔ آسمان والا گارنٹیاں کی دے رہے، ذرا دل لگا کے سن دے جانا۔ اولئک لہم الامن، اللہ پاک نے فرمایا اے وہی لوگ امن والے نے، اور اے وہی لوگ نے جنہ دا ایمان جناب علی امن والا کی
کی مطلب جنہ دا ایمان جنت دا سامن بن چکیا میں جنہ دا ایمان لکھے لگ گیا میں اللہ پاک نے فرمایا وَهُمْ مُهْتَدُونَ اور یہ کوئی لوگ نے جڑے ہدایت دیا منزلیں طے کرنے والے نے صحیح بخاری دی روایت دے مطابق نبی پاک دے کولوں سے آپ نے سوال کیتا اے سونے محبوبہ پیاریاں حبیبہ اے ساڈے مرشد و مخدوم ذرا بیان کر دیجئے اے ظلم تو مراد کیڑا ظلم ہے جیڑا ایمان نو تباہ و برباد کر کے رکھ دیندا میں جیڑا جناب علی اعمال دا ستیاں ناس کر کے رکھ دیندا میں ذرا غور کیجئے صحیح بخاری ہے سونے محبوب نبی دی زبان میں آغاز دے اندر آکھی ہے نا قرآن حکیم دی شرح بھی اوہی قابل قبول ہویا کر دی ہے جیڑی شرح نبی پاک دی حدیث دے نال جناب علی مطابقت کر جاویں جیڑی حدیث دے نال مطابقت نہیں کر دی اس گل نو یاد رکھنا او دی کوئی حیثیت نہیں ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا صحابی نے پوچھے ہمیں سونے محبوبہ اے ظلم تو مراد کیڑا ظلم ہے آپ نے فرمایا ان الشرک لظلم اللہ پاک دے نبی قرآن پڑھ دے جا رہے نے یہ تو مراد شرک کی مطلب ہے اور جیڑا بندہ کلمہ پڑھ کے شرک دا ارتکاب کرتا جا رہی ہے اور کلمہ بھی پڑھتا ہے غیر اللہ دے نام دی نظر و نیاد بھی پیش کرتا ہے اور کلمہ بھی پڑھتا ہے اور غیران دے دروازے آتے جا کے اپنی جبین نیاد بھی جھکا لینا ہے اور کلمہ بھی پڑھتا ہے جناب علی اللہ دے مد مقابل غیران غوث سے داتا دے آج دروازے مشکل کشا بھی تسلیم کرتا جا رہی ہے اور کلمہ توحید دا اقرار بھی کرتا جا رہی ہے اور یہ نال نال شرک دیاں خلاصاں دے اندر مبتلا بھی ہوندا جا رہی ہے اس گل نو یاد رکھنا او دا ایمان کبھی فائدے مند ثابت نہیں جے ہو سکتا یہ ذرا بات بڑی سمجھنے والی ہے لوگ اعتراض کرتے ہیں جی گل بڑی عجیب ہے جدوں کلمہ جو پڑھ لے تے پھر بندہ مشرک کیویں ہو سکتا ہے اللہ پاک میرے والد گرامی دی قبر روشن فرمائے اللہ جنت الفردوس دا ٹھکانہ انہاں نو عطا فرمائے بڑے آسان انداز دے نال اس گل نو سمجھایا کر دے کہ جس طرح جناب علی کوئی بندہ گناہگار گناہ کردا ہے اور دیگر گناہاں دے اندر ملوث ہو جاندا ہے اور جیڑا گناہ کردا ہے اس گناہ دی نسبت دی طرف کر دیتی جاندی ہے اللہ نہ کرے کوئی بندہ کلمہ پڑھ کے زنا کردا ہے اور لوگ کہندے نے ایسا نہیں ہے اور تھانے دے اندر جناب علی FIR کٹ جاویں اور تھانے دار جڑا تفتیشی ہے وہ آکھے گا انہیں کلمہ پڑھ کے سنا کیتا وے لہذا ثانی ہے اور ایسا جناب علی جڑا بندہ کلمہ پڑھدا ہے اور کلمہ پڑھ کے چوریاں کردا ڈکیٹیاں کردا وے اور سارا جگ کہندا پرلے درجے دا ڈکیٹ دے چور ہے اور جڑا بندہ کلمہ پڑھدا ہے تے کلمہ پڑھ کے جوئے کھیلدا وے اور سارے پنڈ والے کہن گے بندہ بڑا جوے باز کی مطلب ہے اور کلمہ پڑھ کے جڑا گناہ کردا ہے اس گناہ دی نسبت دی طرف کیتی جا رہی ہے اور میرے عزیزو شرک بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے اکبر الکبائر ہے اور جناب علی اتنا بڑا گناہ ہے اور جس گناہ دی وجہ نہ اگر بندہ بغیر توبہ تو مر جاوے آسمان والے نے اس بدبخت نے اپنی جنت دا داخلہ حرام کر چھڑیا جے اس کا جڑا بندہ کلمہ پڑھ کے گناہ کردا ہے اور جڑا بندہ کلمہ پڑھ کے شرک دا ارتکاب کردا ہے اور غیراں دے درد جا کے اپنی جبین نیاز جھکاندا ہے آئیے ذرا غور کرتے جانا اور شرک دی نسبت کر کے انہوں مشرک کیا جائے گا مشرک کیا جائے گا میں اپنے گلوں بات نہیں جے کر رہا رب دا قرآن جے ذرا دلائل دی روشنی دے نال ذرا باتاں دل لگا کے سماعت کرتے جانا اللہ پاک مشرک دے انہیں ناراض نے اللہ
پاک جناب علی مشرک دے بارے انہیں غصے دے اندر آ جاندے نے شرک اللہ پاک نے جناب علی اس عمل نو اس قدر ملعون قرار دیتا میں اللہ پاک نے شرک دیاں گباتاں نو اس قدر ناجائز قرار دیتا میں عملاں دے پہاڑ دے نال سارے برباد ہو جاندے نے عملاں دے ذخیرے سارے مٹ کے رہ جاندے جے ذرا غور کر دے جانا میں اپنے کولوں بات نہیں جے کر رہا بلا شبہ اس مخلوق دے وچوں سب تو اعلیٰ انبیاء علیہم السلام سب تو اعلیٰ کون نے ذرا بولو بولو انبیاء علیہم گوڑے چھٹو چھٹو ماشاءاللہ اینی ٹھنڈ نہیں آئی انہیں شکر کے بیٹھے ہو جی میں ککر پیا پہندا وے بیدار ہو کے ہوشیار چھڑ دے ہو گوڑے یار ہیں کوئی گل نہیں اینی پریشانی کوئی نہیں ذرا بیدار ہو کے بیٹھو اللہ پاک سب دا آنا قبول فرمائے اگر تہاڈا نہیں دل کردا کہ آنا بھی قبول ہو جائے کیوں جی مسا آمین کہن تو ڈر نالے ویسے بھی بھابی بخشے بچائے نے نا یہ سمجھتے ہیں بھی خیر صلاح ہی ہے جنت ساڈے واسطے تے اسی جنت واسطے بنے ہاں وہ انج نہ کریا کرو کچھ سمجھن دی کوشش کریا کرو کچھ پلے پا کے جایا کرو آئے دن جلسے ہوندے نے گجراں والا جلسیاں دا گھڑ ہے ہر محلے جلسہ ہر گلی جلسہ ہر مسجد دے اندر جلسہ تے پوچھ کے ویکھو کی سنیا اے کوئی نہیں پتا کر مولوی نے کمال چھڑی سواد بڑا ہے اللہ جان چس بڑی آئی ہے مولوی شیر پڑھتا سی پر ڈبہ پیک کیا بات ہے طبیعت خوش ہو گئی ہے اور میرے عزیزو مومن اچھی گل سن کے وہ دا ایمان تازہ ہوتا ہے خوش ہوتا ہے کوئی شک نہیں لیکن اس گل نو بھی یاد رکھو یہ مجالس یہ محافل یہ جلسے یہ کانفرنساں یہ دروس انہاں دے انعقاد دا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام دی نشر و اشاعت دین نو آگے پہنچایا جائے جی اس دین حنیف دی خدمت کیتی جائے اور جناب علی دنیا دے کونے کونے تک لوگاں نو جو حقائق نے انہاں دا بھی تعارف کرایا جائے اور دے نال نال جو دین دے اندر دھوکھا شامل کیتا جا رہی ہے دو نمبری کیتی جا رہی ہے اس دین دے اولیے نو الیاس باللہ بگاڑنے دی کوشش کیتی جا رہی ہے او دی نشاندہی کرنا میں سمجھنا یہ بھی مبلغین دا اول فریضہ ہے آئیے ذرا غور کرنا اللہ سنو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے شرک اتنا کبیرہ گناہ ہے کہ انبیاء بھی کرن حالانکہ نبیاں نے کیتا بولو بولو چوکے ٹھنڈے ہو یار ہیں نبیاں نے کیتا جس حاجی صاحب دے گھر بیٹھے سا وہ برف دا کم کردے نے شاید انہاں ساریاں نو دیندے ہون لے آگے یہ برف جی لگے نے حضرت یزدانی شہید اللہ پاک انہاں دی قبر روشن فرمائے آمین کہہ دیو شہید عالم اسلام مولانا حبیب الرحمان یزدانی رحمہ اللہ وہ کیا کرتے سن نا تقریراں دے اندر اب آبی برف دے گولے نہ بن جائے جی ہیں کی مطلب ٹھنڈے نہ ہو جائے جی ذرا ویسے بھی جڑا بندہ بہتا ٹھنڈا ہو جائے نا وہ تو پھر ٹھنڈا ہو گیا وہ کی ہو گیا سائی کہتے ہیں ہوں یہ چک لو انہیں دے کپڑا کپڑا دے لو یہ انگوٹھے پیر بن دیو تے تیاریاں کر لو یہ ٹھنڈا ہو گیا ہے اس واسطے تسی ایویں دے ٹھنڈے نہ ہویا جی ذرا گرم جوشی دے نال بیٹھو اللہ پاک تہاڈا بیٹھنا قبول فرمائے ذرا آنکھو خاں اللہ اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ جاگ دے پے ہو اللہ پاک بھائی تہاڈی سب دی حاضری اور میری بھی حاضری تمام علماء کرام دی تشریف آوری اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور ویکھو ماشاءاللہ اسٹیج سجیا ہے جی اللہ دے فضل و رحمت دے نال مولانا فاروق قاسم صاحب نے حضرت مشتاق چیمہ صاحب نے محترم سمدانی صاحب نے کیلانی صاحب کڑے کڑے علماء کرام تشریف فرما نے جی یہ کنے محبتاں دے نال تسی زیارتاں کر رہے ہو یار تسی ویندے بھی رہو تے ثواب انشاءاللہ ملدا رہے گا اودی وجہ کی ہے کہ رب دے ولی دی زیارت کرنا بھی ثواب ہے تسی انہاں نوں ولی نہیں جے مانتے بولو تے صحیح میرے والد گرامی نوں ایک بندہ مسئلہ پوچھن لگا آپ جی ولی کون ہوں انہوں نے کہا مینوں ویکھ لا اور کہے وہ بھاویں بھی ولی تے وہ ہوے کہ جی دا وکھرا جہا سٹائل ہوے کوئی لیٹاں شیٹاں رکھیاں ہون جی کوئی متحر ستہر پھڑیا ہوے
تے جسم دے وچوں توساں آਉਂਦੀਆਂ ہون تے ناتا کرے سالاں دا ہووے تے اونوں کرے ولی. انہاں کہا بیوقوفا ولی دے سر تے کوئی سنگ ہوندے نے, مینوں ویکھ لا میں ولی نہیں نظر. اس واسطے سارے ولی بیٹھے جے. ولی او نے الذین آمنوا وکانوا یتقون, جڑے اول درجے دے مومن ہون تے متقی تے پرہیزگار ہون. اے رب دے ولی نے. قرآن نے جڑی اصطلاح بیان کیتی ہے, اس واسطے انشاءاللہ اولیاء اللہ دی جماعت بیٹھی ہے تے پیار دے محبت نال زیارتاں کرو تے میرے وال بھی ویندے رہو تے نال نال رب دا قرآن بھی سماعت کردے رہو تے گل سمجھنے دی کوشش کردے رہو. اللہ پاک صحیح معنیاں دے اندر سانو دین اسلام نال وابستگی نصیب فرمائے. تو میں کی عرض کردا جا رہے ہیں کہ شرک اتنا کبیر ترین جرم ہے کہ انبیاء دے کولوں ہووے تے رب نو گوارا. حالانکہ کسے نبی نے شرک کیتا تانوں میں تاں بلانا تاکہ جاگ دے رہو. داد لینا مقصد نہیں ہوندا, کوئی تقریر پھبانا مقصد نہیں ہوندا. اصل مقصد ہوندا کہ بیدار رہو تاکہ پتہ چلے کہ اسی گفتگو جڑی کر رہے ہیں تواڈے تک منتقل ہو رہی ہے. انہاں نوں واہ شریف اتوں ڈبدا جاوے. جی جڑا شرک ہے حالانکہ کسے نبی نے شرک کیتا, بولو بولو, انبیاء آئے نے شرک نو مٹان واسطے. سب تو پہلا جڑا بنیادی مقصد ہے ماشاءاللہ خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ رحمتم واسعہ, ماشاءاللہ انہاں دے پوتے مولانا نعیم الرحمن شیخو پوری تشریف لے آئے. اہلم و سہلن مرحبا, جی آیا نو تے تشریف رکھو. تے ایویں چند منٹ میں اپنی گفتگو کر کے تے گل ختم کراؤں. جو مولویاں دے منٹ لمبے ہو ہی جاندے ہوندے نے, کوئی گل نہیں ہے. تیجا بھی شیخو پوری بلا لینا سی, کوئی گل نہیں. اللہ دا فضل ہے, کوئی 3 چھڑ کے 10 کہو وہ بھی بھیج دیں گے انشاءاللہ. اللہ دے فضل و رحمت دے نال اللہ پاک یہ سلسلے جاری رکھے. اے آمین تے کہہ چھڑو یار. اللہ اے نسل در نسل دین منتقل ہوندا رہے. جی توحید و سنت دا وعد کرنے والے پیدا ہوندے رہن. تو میں کی عرض کردا جا رہے ہیں, ذرا بات نو میں ہن اختصار دے نال اختتام دی طرف لے جاواں کہ انبیاء بھی شرک کرن تے رب نو گوارا. اللہ نے ایک فرشت بیان کیتی ہے, ذرا غور کرنا. اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا اللہ پاک نے فرمایا نبیاں دا نام لے گئے اور جناب سیدنا نوح علیہ السلام جیسیاں جلیل القدر شخصیات حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسے, حضرت موسیٰ کلیم اللہ جیسے, حضرت صالح علیہ السلام, ادریس سے نبی یونس سے یحییٰ سے زکریا, اور جناب علی حضرت داؤد تے سلیمان, حضرت موسیٰ کلیم اللہ تے ہارون, حضرت عیسیٰ روح اللہ تے دیگر انبیاء دا نام لے گئے. اللہ پاک نے کیا گیا اے محسنین بھی نے, اے صالحین بھی نے, اور انہاں دیاں شاناں تے عظمتاں دے کیا گئے نے, پر آسمان والے دا قانون کی ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا.
اللہ پاک نے فرمایا اگر نبی بھی شرک کر دے حالانکہ نبیاں نے شرک نہیں جے کیتا اور انبیاء آئے نے شرک نو مٹان واسے انبیاء آئے نے شرک دا گلا گما کرن واسے اب دیکھنا میرے تے تیرے محبوب نبی تشریف لے آئے نے آپ نے دعوت دا آغاز کیتا ہے سوا پہاڑی دعا کیتا توحید دا پیغام دے گے اور زندگی دا اختتام ہو رہی ہمیں اور امام کائنات جناب علی قبراتے سجدیاں نو حرام قرار دے رہے نے اور آغاز سے اندر بھی توحید اختتام دے اندر بھی توحید ہے اور میں کی گزارشات کرتا جا رہی ہے آسمان والے نے کیا کیا میں اگر نبی بھی شرک کر دے علیہ سب اللہ محنت عمال بھی برباد کر دیندہ کی مطلب ہے اور شرک نہ کسے بڑے دا گوارا جے اور شرک نہ کسے چھوٹے دا گوارا جے اور شرک جناب علی نہ کسے جبے تے کبے والے دا گوارا جے عقیدہ توحید تو بغیر نجات ممکن نہیں جے عقیدہ توحید تو بغیر کامیابی ممکن نہیں جے اور جویں میں ایک معیار تے قانون ذکر کر چکے ہیں میں ایمان کی دا فائدے مند ہے عقیدہ ایمان شرک دیا خلاصہ تو پاک ہوئے اور وہ پتا کہ میں دا ایمان ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت صحیح بخاری ذرا دل لگا کے سنی اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ لا الہ پڑھ لو پاہمیں اچھی نہ پڑھو تے انجی پڑھ لو خرے قدوں دا پڑھے حجے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی او نفسی اور میرے سونے مرشد و مخدوم نے فرمایا امام کائنات نے فرمایا ذرا غور کر دے جانا ہے اور نبی محترم کی کہہ رہے نے بندہ بڑے نصیباں والا ہے اور بندہ بڑا خوش بخت ہے سونیا محبوبہ کیڑا بندہ امام کائنات نے فرمایا قیامت دے دن اور جس میں اپنے امتی دا سفارشی بن جاواں گا سونیا محبوبہ کیڑا خوش نصیب ہے جدیاں سفارشاں تساں کرنیاں نے آپ نے ایک کسوٹی بیان کی تھی آپ نے ایک معیار بیان کیتا ہوئے اور جھڑا معیار اللہ دے فضل و رحمت دے نال اور اہل حدیث بیان کر رہی ہے اور گلیاں بازاراں دے اندر اور چوکاں چورائیاں دے اندر ہر مقام تے گج وج کے اہل حدیث معیار بیان کرتا جا رہی ہے میں کہ لوگوں کہہ دیو اللہ کلا ہی ہے گج کے کہہ دیو اللہ اے معبود اکیلا ہی ہے بگڑیاں بنانے والا اکیلا ہی ہے حاج دروان تے مشکل کشا اکیلا ہی ہے اور داتا تے غوث تے رنج بخش تے جناب علی گنج بخش اکیلا ہی ہے اور نبی پاک نے معیار کی بیان کیتا ہے من قال لا الہ الا اللہ اور جس بندے نے اپنی زبانوں کہہ دیتا ہے کہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ تو علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں ہے اور کیا بتا کہ میں خالصا من قلبی او نفسی آپ نے دل دے ٹکڑے نو ہلان کے آگیا اور دلوں کھو کے آگیا اے نہیں کہ زبانوں کلمہ پیاں پڑھتا میں اور دل دیاں جناب علی لینا پاک بدن ملیاں نے اور زبانوں کلمہ پیاں پڑھتا میں اور دل دیاں تانگاں لاہور دی سرزمین دے لگیاں گویاں نے اور زبانوں کلمہ پیاں پڑھتا میں اور غیر اللہ دے نام دی نظروں نیاز دا بھی قائل ہے اور زبانوں کلمہ پیاں پڑھتا میں اور محرم دے مہینے دے اندر نظر اللہ تے نیاز حسین بھی پیش کرتا جا رہی ہے اور زبانوں کلمہ پیاں پڑھتا میں اور غیر اللہ دے نام دیاں سبیلاں بھی لگاندا جا رہی ہے اور اس طرح دا کلمہ رب نو گوارا نہیں دے اور کلمہ کس طرح دا گوارا ہے اور کٹیاں جائیں اور وڈیاں جائیں اور تیرے جسم دا قیمہ ہو جائے اور بوٹیاں ہو جائیں اور تیرے جسم دے انگاگ دے لولو دے وچوں آواز آؤندی ہوئے حاج دروا مشکل کشا ایک خدا ایک خدا
ذرا چاکا لاؤ ہاتھ کھڑے کرو اسے بانے چاک آئے گی تمہیں ہاتھ چوک کے توحید دی گواہی دیو ماشاءاللہ یہ کوئی بری گل نہیں جی میں کسی دی وڈیائی نہیں کر رہا اللہ دی ذات دی وڈیائی ہے یہ وڈیائی کرنا اور گناہاں نو دور کرنے دا اللہ کو بہترین طریقہ ہے وہ دی وجہ کہ جڑا راضی ہو کے رب دی توحید دی گواہی دیندا ہے اللہ زندگی دے سارے گناہ معاف کر چھڑ دے آئیے ذرا باتاں توجہ نال دل لگا کہ سماعت کردے جانا میں کی گزارشات کردا جا رہی ہوں میں گجراں والی ذرا دل تگڑا کردا جانا گلاں دھیان نال سندا جانا میرے تے تیرے محبوب نبی نے فرمایا میں کسے مولوی دی گل نہیں سنا رہا میں اپنے اکابرین دی بات نہیں سنا رہا مکی مدنی سرکار دا فرمان ہے نبی پاک نے آکھیا کہ من قال لا الہ الا اللہ جنہیں اپنے دلوں ہو کے کہہ دیتا ہے اللہ اگے لئیے خالصاً خالصاً مانا گیے جدے اندر ملاوٹ نہ ہوئے جڑی اوہو ہی شے ہوئے جنہیں عشرہ دا کلمہ پڑھ لیا نبی پاک نے فرمایا قیامت دے دن میں اودا سوارشی بن جاواں گا سبحان اللہ کی مطلب اودا کلمہ لکھے لگ گیا اودا کلمہ کامیابیاں دیاں منزلاں طے کر گیا وگرنہ حقیقت حیثیت پتہ کی ہے کسی سادہ جے درویش بندے نے ترجمانی کی تھی یہ پتہ کی کہندے نے اللہ الہ دے آنکھ نگارن اور الہ نہ کوئی اب ایک ذرا کلمہ توحید دا ترجمہ کیا ہے اللہ الہ دے آنکھ نگارن اور الہ نہ کوئی اللہ دے آنکھ نگارن اور ایک کو صحیح کی تیوئی محمد الرسول اللہ دے آنکھ نگارن صلی اللہ میرا پیار دے محبت نہ درود پاک پڑھئیے فضا معطر ہو جاوے محمد الرسول اللہ دے آنکھ نگارن اور دل دا گور گئی اور کلمہ پڑھ کے گبرائیں پوچھیں اور کلمہ پڑھ کے ٹیریاں ہی پوچھیں تیرا بیڑا غرق گئی اس واسطے بنیادی ثابت ہے ذرا غور کرنا اور دوسری بات میں کڑی کرنی چاہنا ذرا بات بڑی توجہ والی ہے قرآن پاک دی آیت مبارکہ دے تحت میں باتاں پیش کرتا جا رہے ہیں اللہ پاک نے قانون کی بنایا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اللہ پاک نے فرمایا ایک اللہ تے ادھے رسول دی اطاعت کر دے جاؤ اور کدھرے اپنے اعمال ضائع نہ کر لینا برباد نہ کر لینا اللہ دی اطاعت کی ہے اور نمازاں پڑھنیاں رب دی اطاعت ہے اور کائنات دے لوگوں روزے رکھنے رب دی اطاعت ہے اور ایک ایک نیکی کرنی رب دی اطاعت ہے اللہ دے حکمہ دی پابندی کرنی ہے اللہ نے آسمان تو وہی نازل کی تھی یہ ساریاں عبادات جڑیاں رہیں رب دی اطاعت نے اور عبادت دا معنی بھی اہل علم نے اطاعت دے معنی دے اندر ملایا وے آئیے ذرا غور کر دے جانا اطاعت کی یہ رب دی اللہ دیاں حکمہ دی پابندی کر دے جانا اور اللہ دے حقوق دے اندر غیران دی ملاوٹ نو جناب علی نہ کرنا اور غیران دی امیدشتوں رب دے حقوق نو پاک رکھنا صاف رکھنا اللہ پاک نو اکیلے ماننا
اللہ نو اکیلیاں ذات دے اعتبار نال صفات کاملہ دے اعتبار نال تسلیم کرنا ہے۔ اور دوسرا پہلو کی ہے واطیعوا الرسول، اے ہوئی رب دے فضل نال مسلک اہل حدیث ہے۔ اور اہل حدیث کے دو اصول اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، نعرہ کیوں بلند ہوندا میں اچھا گلاں ہی دو یاد کی دیاں نے، اللہ دا قرآن میرے سونے حبیب دے فرمودات نے، اور رب دی ذات باری تعالیٰ میں، اور اللہ نے اپنے محبوب نو ساڈی ہدایت واسطے مبعوث فرمایا میں واطیعوا الرسول، اور رسول مکرم دی اطاعت کرنی ہے کی مطلب ہے اور امام کائنات وانگو عقیدہ اپنانا میں، اور سونے نبی وانگو زندگی دے طریقہ کار بنانے نے، اور نمازاں پڑھنیاں نے نبی وانگو، روزے رکھنے نے نبی وانگو۔ گل بڑی عجیب ہے اور لوگاں دے اندر عجیب جیاں باتاں گردش کر دیاں نے، آخر نمازاں پڑھنیاں نے پڑھنیاں چاہیدیاں نے، جویں مرضی پڑھ لو نمازی ہونا چاہیے وے، وہ یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ آسمان تو حکم نازل ہوئے اور اللہ دا طریقہ مقرر نہ کرن، جبکہ رب دا قانون تے ثابتہ تے رب دا دعویٰ کی ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک نے قیامت دی صبح تک اس دین نو مکمل کر چھڑیا میں، اور اے دے اندر کمیاں پیشیاں دی گنجائش موجود نہیں، جے ذرا غور کر دے جانا ہے۔ امام کائنات نے نمازاں پڑھیاں نے، اور سونے نبی نے مدینے دے اندر نمازاں پڑھائیاں نے، تے آپ نے قانون کی بیان کیتا میں، آپ نے ایک ثابتہ کی کسوٹی تے معیار کی رکھیا میں۔ امام کائنات نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نمازاں انج پڑھیا کرو جویں محمد نو پڑھ دیاں ویندے ہو، سبحان اللہ، اور نمازاں انج پڑھیا کرو جویں نبی پاک نو پڑھ دیاں ویندے ہو۔ اور اے ہوئی اہل حدیث دا ترہ امتیاز ہے کہ اہل حدیث جناب علی نمازاں دیاں کتاباں ترتیب دیندا ہے، اور اے نہیں لکھدا اے حنفی نماز ہے، اور اے نہیں لکھدا اے قادری نماز ہے، اور اے نہیں لکھدا اے جعفری نماز ہے، اور اے نہیں لکھدا جناب علی سول وردی نماز ہے، اور اے نہیں لکھدا اے فلانے دی نماز ہے۔ اہل حدیث کتاباں لکھدا تے کی کردا میں، اور کہندا اے صلاۃ الرسول، سبحان اللہ۔ مولانا صادق سیال کوٹھی نے کتاب لکھی علیہ الرحمہ نے، اور نام صلاۃ الرسول رکھیا رسول اللہ دی نماز ہے۔ اور مولانا عطا اللہ حنیف نے جناب علی کتاب ترتیب دیتی ہے، اور نماز دا نام کی رکھیا وے پیارے رسول کی پیاری نماز، پیارے رسول کی پیاری دعائیں۔ آئیے ذرا غور کر دے جانا ہے، اور دارالسلام تو کتاباں چھپ دیاں نے نماز محمدی ہے، اور دارالندرس تو کتاباں چھپ دیاں نے نماز نبوی ہے۔ او دی وجہ کی ہے اہل حدیث دا پیار ہے، اہل حدیث دی محبت ہے، اور جڑی نماز اور میرے سونے محمد دی نماز دے نال مطابقت نہ کرے، اہل حدیث سے نزدیک اور سجدہ سجدہ ہی نہیں، اور رکوع رکوع ہی نہیں، اور قیام قیام ہی نہیں۔ اور دی وجہ کہ اہل حدیث نے سبق ہی کو پڑھی ہے، اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ اور میرے عزیزو اکابرین ساڑھے کل بھی بڑے نے، علم دے اساتین ساڑھے کل بھی بڑے نے، اور گجرا والے دی تاریخ بڑی سنہری ہے۔ حضرت محدث گوندلوی علیہ الرحمہ دا نام سر فرشتہ ہے، حضرت نور پوری علیہ الرحمہ دا نام سر فرشتہ ہے۔ میں کڑے کڑے اکابر دا تذکرہ کرا، بڑے نے جڑے علوم و فنون دے ماہر نے، جڑے سنداں دیاں بریک بینیاں نو جاننے والے نے، جنہاں نے محنتاں کر کے اس دین دی اشاعت کی دی ہے، نشر و اشاعت کی دی ہے۔ پر اہل حدیث کسے نو معیار سمجھدا، گل سیدھی، ساڑا قصور ہے،
ایویں ساڈے بارے لوگاں نے یہ توہمات پھیلا، یہ گستاخ نے، یہ وڈیاں نو نہیں مندے، یہ کابرین دی پیروی نہیں کر۔ گل اے وے اکابر پاویں میرے ہون پاویں دوستاں دے ہون، جدی بات رسول اللہ دی بات نال ٹکرا جائے اسی معذرت کر لینے، اسی کہنے ہاں گل پاویں باپ دی کیوں نہ ہوئے، اور گل پاویں ساڈے بڑے شیخ دی کیوں نہ ہوئے، اگر پیغمبر دی سنت دے مطابق نہیں اسی انہوں اپنا مسلک بنا سکتے، ہرگز نہیں۔ گل سیدھی ہے۔ ایمان نہ دسو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، دیگر ائمہ رحمہم اللہ تعالی، اللہ انہاں دے درجے بلند فرمائے، جدوں یہ پیدا نہیں سن ہوئے لوگ کنہاں دی فقہ تے عمل کردے سن بھئی؟ کیا وہ نجات یافتہ نہیں سن؟ میرے عزیزو، او دے او سن جنہاں دے بارے قرآن نے گارنٹیاں دیتیاں نے، سنداں منڈیاں نے، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المہتدون، اولئک هم الغالبون، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ او تے او سن۔ ذرا انصاف دا تقاضا ہے، وہ کیڑی شے نو من کے تے بہشت بری دے وارث بنے نے؟ ماننا پڑے گا ایک رب دا قرآن سی، ایک نبی دی حدیث سی۔ یار جے او قرآن حدیث نو من کے تے نجات یافتہ ہو سکتے نے، جنتی ہو سکتے نے، تے اسی قرآن حدیث نو تسلیم کر کے جنتی نہیں ہو سکتے؟ دادے دے کہنے والیاں نے آکھے ہے تساں کیڑا نقص نبی میں ڈٹھا تے نسبت نبیوں توڑی، اور نسبت توڑ مدینے والوں اور دے وال جوڑی۔ تے او مدینے والا پتہ کون ہے؟ وارے مولانا نور حسین گرجاکھی، اللہ پاک انہاں دی قبر منور فرمائے۔ اور نہ سنیا نہ ڈٹھا ہرگز مثل محمد گوئی، اور اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نبی محمد ختم نبوت ہوئی، کہ اعظم پیر محمد سرور اور رہبر کل جہانا، اور سوہنا نامد سونی خصلت اور نبیاں وچ یگانا، اور مشرق مغرب شمال جنوب دائیں اور ٹونڈ لو جگ سارا۔ اویک علی حدیث کی فکر تے سوچ تے نظریہ کیا ہے؟ مشرق مغرب شمال جنوب دائیں اور ٹونڈ لو جگ سارا، ایسا کدرے مول نہ دسے، ایسا کدرے مول نہ دسے، اور سونا نبی سہارا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ سونی گل اللہ تعالیٰ میرے برادر اللہ انہوں نے صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اے آمین تے کہہ چھڑو یار. مولویاں واسطے دعا کرنے تیار نہیں جی؟ ہاں جی مولویاں واسطے تواڈے بچیاں واسطے مولوی دعا کرن. جے اولاد نہ ہوئے تے مولوی دعا کرے, جے پیدا ہو جاوے تے مولوی جی دعا کرے جے سیدھے رستے تے آ جاوے. ہاں جی جے ہور کوئی مسئلہ ہوئے تے دعا مولوی تے, جے مولوی دی واری ہوئے تسی ٹھلی جی آمین کہہ چھڑدے ہو. اس طرح دی ناانصافی نہ کرو. اللہ میرے برادر مولانا عبدالباسط صاحب اللہ پاک انہاں دی زندگی دراز فرمائے. اے آمین کہہ دیو. اللہ پاک صحیح معنی دے اندر اس دین حقہ دی خدمت کرنے دی توفیق عطا فرمائے. آئیے ذرا غور کرنا, میں کی گزارشات کرتا جا رہے ہیں کہ یقیناً سونے نبی امام الہدا اور لوگوں رشد و ہدایت دا مرکز اور منبع بن کے آئے نے. اور نبی پاک آپ دی زندگی آپ دے فرامین ساڑھے واسطے معیار دی حیثیت. نماز دا مسئلہ ہوئے نبی پاک دی نماز معیار ہے. آپ نے حج فرمایا حجۃ الوداع تے نبی پاک نے مینا دی بستی دے اندر جمرات تے کھڑیاں ہو کے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا. تے او دے الفاظ بھی سن کہ خذو انی مناسککم, میرے صحابہ میرے کو حج دا طریقہ حج دا ول سکھ لو. آئے ہائے ہائے, او دی وجہ کہ جدا حج محمد دے حج ورگا ہویا لکھے لگ جائے گا وگرنہ پیسے ضائع ہو جان گے. اور نبی پاک نے روزے رکھے نے. صحیح مسلم دا ایک واقعہ سنا کے میں گل مکا دے ماں. فتح مکہ دا سال ہے اور امام کائنات سفر کر رہے نے. مکیوں مدینے دا طویل سفر ہے تے گرمی دی شدت ہے تے رمضان دا مہینہ ہے. صحابہ نے روزے رکھے نے تے نبی پاک نے بھی روزہ رکھے آئے. اللہ تے روزہ بھی رمضان دے مہینے دا فردی روزہ اس نو توڑنا جرم ہے. اس نو مغرب تو پہلوں ختم کر دینا یہ جرم ہے, ناقابل تلافی جرم ہے. ذرا غور کرنا, نبی پاک نے بھی روزہ رکھے آئے صحابہ نے بھی روزے رکھے نے. صحیح مسلم ہے گرمی دی شدت ہے سفر دی صعوبت ہے ویسے بھی مسافر واسطے رخصت ہے. روزہ چھوڑ دوے بعد اندر قضائی دے لوے. پر نبی پاک دے صحابہ بڑے جفا کش نے روزے رکھ کے جا رہے نے سفر کر دے جا رہے نے. راستے دے اندر نبی پاک کو شکایتاں پہنچ دیا نے, سونیا فلانا بندہ گر گیا, گرمی دی شدت ہے سفر دی صعوبت ہے, سونیا فلانوں بڑا پریشان کر رہا روزہ. تے میرے نبی جہانہ دی رحمت بن کے آئے نے. اپنی آواز سے بھی رحمت پرائیں آواز سے بھی رحمت. اور میرے حبیب دا خاصا کی ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میرے محبوب نبی جگ واسطے جناب علی رحیم نبی بن کے آئے نے, شفیق نبی بن کے آئے نے. اور تکلیفاں لوگاں تے آندیاں نے تے پریشان میرے محبوب نبی ہو جاندے سن. نبی پاک کول شکایتاں پہنچیاں, آپ نے پانی دا پیالہ منگوایا, اونچی جگہ تے کھڑے ہوئے. یا معاشر المسلمین, مسلمانہ دی جماعت مہاجرین انصار متوجہ ہو جاؤ. نبی پاک نے مغرب دی اذان تو پہلو ہی روزہ افطار کر لیا. روزہ کدوں کھولی دا جدوں اذان ہوئے. بولو تواڈے کول بھی یہی رواج ہے. نواں بھی سلسلہ روزہ کھول لو ٹائم ہو گیا جی. مولوی صاحب جو کچھ آیا ہوندا سمیٹ سموٹ کے اپنا منگلا ٹائم بھر کے تے پھر اذان کہندے نے. یہ کوئی طریقہ نہیں. صحابہ مدینے دے اندر اذان ہوندی تے سحری ختم کر دے,
تے جے مغرب دی اذان دا آغاز ہوندا تے روزے افطار ہو جاندے۔ اللہ اکبر۔ ہن بھی حرمین دے اندر انجی ہوندا ہے، ذرا غور فرمانا، نبی پاک نے مغرب دی اذان تو پہلو ہی روزہ کھول لیا۔ ہن ایمان نہ دسنا گجراں والیا، کیا روزہ عبادت ہے؟ بولو تے صحیح، اور نیکی ہے وے نا، تے روزہ بھی فرضی کہ ایک روزے دے پاروں اللہ زندگی دے گناہ معاف کر دے۔ رمضان دا روزہ وے، روزہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ صحابہ نے بعد نے روزہ کھول لیا تے بعد نے، چونکہ صحابہ دی نیت تے شک کرنا بھی جرم ہے۔ گل صرف ہے نہیں کہ کوئی گل نہیں سفر تھوڑا رہ گیا یا اسی برداشت کر رہے ہیں، جنہوں نہیں سی برداشت ہو رہی ہے انہوں نے کھول لیا ہے، چلو کوئی گل نہیں، سفر مکن والا ہے تو اسی بھی روزہ کھول لواں گے۔ انہوں نے روزہ نہ کھولیا۔ نبی پاک دے کول رپورٹاں پہنچ جاندیاں نے، امام کائنات غصے دے اندر آ جاندے نے۔ آپ نے فرمایا جنہاں نے روزہ کھول لیا میری پیروی کر دیا گویا، انہوں نے محمد دی اتباع کی دیئے، پیروی کی دیئے، تے جنہوں نے روزہ افطار نہیں کیتا، رسول اللہ نے متعدد مرتبہ فرمایا اولئک العصاة، انہوں نے رسول دی نافرمانی کی دیئے۔ ان ایمان نہ دسو، اسی جس وقت بدعات دی نشاندہی کرنے ہیں، جواب کی ملتا حضرت جی قرآن ہی پڑھے ہے نا، درود و سلام ہی پڑھے ہے نا، حضرت جی سورہ یاسین ہی پڑھی ہے نا، کل شریف ہی پڑھے نے نا، گٹکاں تے وظیفے ہی کیتے نے نا، حضرت جی کیڑا طوفان آ گیا ہے، سبیلیں ہی لائیاں نے نا، فلانی نے اور ایمان نہ دسو روزہ نیکی نہیں، تے نیکی بھی صحابہ کر رہے ہیں جڑے اس امت دے افضل ترین لوگ نے، جنہ دی نیت تے شک کرنا بھی جرم ہے، لیکن اگر نبی دے طریقے دے مطابق نہیں اور نیکی قابل قبول ہرگز نہیں۔ یہ کوئی اہل حدیث دا پیغام ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، ویکھو نا رب نے منافقاں نو نہیں آکھیا، کافراں نو نہیں آکھیا، اللہ نے لفظ بولے آمنو، جڑے مومنو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ دے رسول دی پیروی کر لو، اطاعت کر لو، ولا تبطلوا اعمالکم، مگر نہ تواڈے اعمال برباد ہو جان گے، ضائع ہو جان گے۔ کی مطلب کہ جدا عمل قرآن و سنت دے مطابق نہ ہویا، پیغمبر دے طریقے دے مطابق نہ ہویا، اور ردی دی ٹوکری دے اندر ہے تے جدے عمل دے اندر نبی دی سنت دی خوشبو ہوئی، عقیدہ توحید ہویا، اللہ پاک تھوڑیاں نیکیاں نو بھی بہتا کر کے قبول فرما لیندے نے۔ اس واسطے اللہ پاک میرا اور تہاڈا بھلا فرمائے، آسانیاں فرمائے، کتاب و سنت دیاں تعلیمات تے عمل پیرا ہو کے سانو زندگی دے شب و روز گزارنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اس مسجد دے خطیب صاحب، حضرت صاحب، امام صاحب اور دیگر جملہ معاونین جنہاں نے ماشاءاللہ اے پروگرام بہترین طریقے نال تشکیل دیتا اور اس مجلس کا انعقاد کیتا، میں خراج تحسین پیش کرنا اور سب واسطے دعا گو ہاں اللہ پاک سب دی ان نیکی اس عمل نو اپنی بارگاہ دے اندر قبولیت دے درجات نال نوازے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔